بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا پر 33 سال حکومت کے بعد 410 ہجری میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہو گئی، اور یہ سچا واقعہ اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے کہ جب 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، تو اس وقت کے افغان بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر شروع کر دی اور قبر کی مرمت کروانے کا حکم دیا۔ چنانچہ تعمیر کے مقصد کے لیے جب قبر کو پورا کھولا گیا تو قبر کے کھولنے والے اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے انسان اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت تھی۔ سب لوگ حیران و پریشان کا شکار ہو گئے کہ تابوت ہزاروں سال گزرنے کے باوجود صحیح سلامت تھا۔ لہذا جب لوگوں نے تابوت کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے تابوت کھولا وہ پلٹ کر پیچھے گر گیا اور نیم بے ہوش ہو گیا، اور جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ وہ اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے کوئی بھی ابھی اس میت کو رکھ کے گیا ہو، اور اس کو سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، جبکہ الٹا ہاتھ اور بازو جسم کے متوازی سیدھے تھے، اور ہاتھ ایسے نرم جیسے زندہ انسان کے ہوتے ہیں۔ دوستو، زندگی مختصر ہے اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ وقت کے آگے طاقتور بادشاہ کمزور بے بس ہیں۔ وقت کا کوئی نہیں روک سکتا، لیکن وقت پر جس شخص نے اللہ کی مخلوق کی بہتری اور بھلائی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیا، وہی شخص مرنے کے بعد بھی لافانی ہے۔ سلطان محمد صحیح معنوں میں دین اسلام کے محافظ، بلند کردار اور بلند حوصلے شخص تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنے غلام ایاز کے بیٹے کو ایاز کے بیٹے مجھے وضو والا لوٹا لا کر دو، تو ایاز جو کہ سلطان سے ایک سچے مرید کی طرح محبت کرتا تھا فوراً حاضر ہوا، کہنے لگا، حضور کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جو آج آپ نے میرے بیٹے کو اپنے کو نام سے نہیں پکارا؟ تو سلطان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ تمہارے بیٹے کا نام محمد آتا ہے اور میں اس وقت بے باوضو تھا، اس لیے میں نے تمہارے بیٹے کا نام نہیں پکارا۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سلطان باوضو لفظ محمد بھی نہیں لیتا تھا، تو اس سلطان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کس قدر محبت ہوگی۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ بھی محمد ایاز کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ محمود غزنوی افغانستان کا بادشاہ تھا، وہ بہت پرعزم اور باہمت بادشاہ تھا۔ ایاز اس کا ایک غلام تھا جو کہ اپنی ذہنیت، قابلیت اور ایمانداری سے محمود کا وزیر خاص بن گیا۔ محمود اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور اس سے بہت پسند کرتا تھا۔ محمود کی باقی وزراء اور امر ایاز سے جلتے تھے اور ہمیشہ اس کی برائیوں اور خامیاں ڈھونڈنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، لیکن ایاز نے ہر موقع پر خود کو اس عزت اور اعتماد کے اہل ثابت کیا جو بادشاہ نے اسے دی تھی۔ ایک دفعہ محمود کے تمام وزراء نے مل کر ایاز کی غیر موجودگی میں شکایت کی کہ ایاز غلام ہے اور باقی تمام وزراء بڑے خاندان و نام و نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ غلاموں کی اتنی قدر دانی اور اس کے دربار میں اتنی عزت دینے سے ان کی قدر کم محسوس ہوتی ہے۔ یہ غلام اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ایسا مقام دیے جائے۔ محمود نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ کہ اگلے دن دربار میں محمود نے ایک بہت قیمتی ہیرا شاہی خزانے سے منگوایا اور ساتھ ایک ہتھوڑا بھی۔ محمود نے اپنے ایک اعلی نسب وزیر کو بلایا اور کہا، تم کو حکم دیتا ہوں کہ اسے توڑو۔ تو وزیر نے اپنے عقل مند کو ثابت کرنے کی کوشش کی، کہا، بادشاہ سلامت، یہ ایک قیمتی ہیرا ہے اور ریاست کی امانت ہے، اس کے ٹوٹنے سے نقصان ہوگا، اس لیے میرا خیال ہے میں بادشاہ سلامت اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرما لے۔ محمود نے کہا، ٹھیک ہے۔ محمود نے ایک اور وزیر کو بلا کر یہی حکم دیا، اس نے بھی اس قسم کی وجہ بیان کی اور خود کو بادشاہ کا قوم کا نقصان بچانے کے لیے عقل مند ثابت کیا۔ ناظرین، یہاں تک کہ محمود نے ایک ایک کر کے تمام وزراء کو بلایا اور وہی حکم دیا، لیکن کسی نے بھی ہیرا نہیں توڑا۔ ان میں سے ہر ایک نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی عقل ہی دلیل دی، اور مدد کرتا ہوں محمود سب سے بہت خوش ہوا۔ انہوں نے بادشاہ اور قوم کو نقصان سے بچا لیا۔ آخر میں محمود نے ایاز کو بلا کر وہی حکم دیا۔ ایاز نے فوری ہتھوڑا پکڑا اور ہیرے کو توڑ دیا۔ پورے دربار میں تہلکہ مچ گیا کہ ایک غلام اور چھوٹی سوچ کے انسان نے اپنی کم عقلی سے اتنا بڑا نقصان کر دیا، اس کو کڑی سزا دینی چاہیے۔ محمود نے ایاز سے ہیرا توڑنے کی وجہ پوچھی۔ ایاز نے بہت طریحی جواب دیا اور پورے دربار کا منہ بند کر دیا۔ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے لیے آپ کا حکم اس ہیرے سے زیادہ قیمتی تھا۔
ناظرین گرامی، اس کے علاوہ محمود غزنوی کے وزراء نے انہیں یہ شکایت بھی کی کہ بادشاہ سلامت ایاز کی ایک الماری ہے، یہ اس الماری کو تالا لگا کر رکھتا ہے اور روزانہ اس الماری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے نہیں دیتا۔ ہمارا خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے کی قیمتی ہیرے اور موتی اس کے اندر چھپا رکھے ہیں، آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے۔ جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اس وقت ایاز کو بلایا اور کہا کہ ایاز، کیا تمہاری الماری ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا اسے تالا لگا کے رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ پوچھا کسی اور کو دیکھنے کی نہیں دیتے ہو؟ عرض کیا جی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تم خود اسے روزانہ دیکھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ پھر بادشاہ نے فرمایا کہ چابی لاؤ۔ ایاز نے چابی دے دی۔ بادشاہ نے کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ الماری میں جو کچھ موجود ہے وہ یہاں لے کر سب کے سامنے پیش کر دو۔ حاسدین بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو اب اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ جب اس کی چوری کا سامان آئے گا تو بادشاہ بھی اسے یہاں سے دھکے دے کر نکال دے گا۔ لیکن اللہ کی شان، جب وہ بندہ واپس آیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے 3 چیزیں رکھیں، ایک پرانا جوتا، ایک پرانا کمبل اور ایک پرانا کرتا۔ بادشاہ نے پوچھا اس میں کچھ اور نہیں تھا؟ اس نے کہا جی نہیں، یہی کچھ تھا۔ بادشاہ نے کہا ایاز، اس میں تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں ہے جسے تم بند کر کے رکھو اور کسی دوسرے کو دیکھنے نہ دو، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ جسے تم روزانہ آ کر چیک کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ چیزیں بہت قیمتی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ اس لیے کہ میں جب آپ کے دربار میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو یہ جوتا پہنے ہوئے تھا اور یہی کرتا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے ان 3 چیزوں کو محفوظ کر لیا۔ اب روزانہ الماری کھول کر ان 3 چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو سمجھاتا ہوں کہ اے ایاز، تمہاری اوقات یہی تھی، تم اپنی اوقات نہ بھولنا۔ اب تمہیں جو کچھ ملا ہے یہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر احسان ہے، لہذا تم اپنے بادشاہ کا احسان رکھنا۔ بادشاہ سلامت، اسی طرح مجھ پر اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزتیں بخشیں۔ دوستو، ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال رکھتے اور اپنی اوقات کو بھی یاد رکھتے۔ اس کے علاوہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر ایک ایسا جملہ لکھواؤ جس کو اگر میں خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ تو غلام ایاز نے یہ لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں سلطان پر نازل ہوئیں اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملا۔ آمین۔ آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگی ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام۔